انہوں نے ہی شام پہ حملہ کروایا، اور اب جب سروں کی باری آئی تو کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا چلے گا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہہ دیا فیصلہ ابو موسیٰ کا چلے گا اور عمرو بن عاص کا چلے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو تم نے تو ان کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تم بھی کافر ہو گئے اور جو لوگ آپ کی اطاعت کریں گے وہ بھی سارے کافر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات درست ہے کہ یہ ان کو شبہ تھا، انہوں نے قرآن کی آیت سے گمراہی کو نکالا، یہ بات درست ہے، لیکن جن ظالموں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا وہ صرف اپنی جان کو قتل سے بچانے کے لیے نکل رہے تھے، ان کو شبہ نہیں تھا۔ ہاں، لوگوں کو انہوں نے ورگلایا، برین واش کیا، ان کو پھسلایا، وہ ان کی بات میں آئے، ان کے ساتھ الگ ہو گئے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مصیبت شروع ہو گئی، وہ لشکر سے نکل کر الگ ہو کے انہوں نے بہت بڑا جتھا بنا لیا اور مقابلے میں حضرت علی کا مقابلہ کرنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ کئی مار کے ان کے ہوئے اور بہت زیادہ حضرت علی نے ان کو قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا۔ آپ نے ایک دفعہ سونا تقسیم کیا، یمن سے سونا آیا تھا، آپ نے 3 لوگوں میں بانٹ دیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے تو ہم تو زیادہ حقدار تھے ان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تامنونی، تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے؟ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، میں تو اس رب کی طرف سے امین سمجھا گیا ہوں جو آسمانوں پہ ہے۔ تو اس کے بعد ایک آدمی، آنکھیں اس کی اندر کو گھسی ہوئی اور کہنے لگا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائیں آپ، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر رب سے میں نہیں ڈرتا تو اور کون ڈرے گا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول یہ منافق ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹتا ہوں۔ آپ کو کہتا ہے اتق اللہ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اتقاکم واخشاکم للہ، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، میں اس کی گردن کاٹتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات سنو دل تھام کر، کہا اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے، جن کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو کمتر سمجھو گے، دین سے قرآن پڑھیں گے، ان کا قرآن گلے سے نیچے اثر نہیں کرے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے گولی جسم کو لگ کر نکل جاتی ہے، آئی اور گئی، جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا اس کے بھالے کو دیکھو خون نہیں لگا ہوا، اس کی ڈنڈی کو دیکھو خون نہیں لگا، اس کے پر کو دیکھو اس پر خون کا کوئی نشان نہیں، حالانکہ وہ جسم کے اندر سے نکلا ہے۔ ایسے یہ دین سے داخل ہو کر نکل جائیں گے اور ان پر اسلام کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دوسری روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس کی غنیمتیں تقسیم کی، یا کوئی اور موقع تھا، آپ دیکھتے تھے کہ یہ ایمان کمزور ہے اس کو زیادہ دے دو، یہ اپنا پکا ساتھی ہے اس لیے کم پر بھی گزارا کر لے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ تقسیم اس پر اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی کہ اس نے مجھے خائن قرار دے دیا ہے، پھر فرمایا میں صبر کروں گا تیری بات پر،
میرے بھائی موسیٰ کو اس سے بھی بڑی بڑی قباحت والی باتیں کہی گئی، وہ صبر کرتے رہے، میں بھی صبر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجئے، وہ ذوالخویسرہ اس ظالم کا نام تھا جس نے یہ بات کی، فرمایا اجازت دے دیجئے میں اس کی گردن کاٹتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو مسلمانوں کو کافر قرار دیں گے، جو قرآن پڑھیں گے، نمازیں روزے پڑھیں گے اور ان کا قرآن ان پر اثر نہیں کرے گا۔ تیسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں ایک آدمی ہوگا جس کی کوہنی پر عورت کے سینے جیسا گوشت لگا ہوا ہوگا، اگر میں ان کو پالوں تو میں ان کو ایسے کاٹوں گا جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو کاٹا تھا، کوئی نہیں چھوڑا تھا، میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ اب یہ مصیبت نازل ہو گئی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، یہ آزمائش ان کی ہو گئی۔ یہ ظالم جب دیکھا کہ صلح قریب ہو رہی ہے، ایک نیا شوشہ چھوڑ کر جی تم نے تو انسان کو فیصل بنا لیا، حکم انسان کے ہاتھ میں دے دیا جبکہ یہ رحمان کا حق تھا، نعوذ باللہ تم بھی کافر ہو گئے، جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی کافر ہو گئے۔ قرآن پڑھ کر مسلمانوں کو کافر قرار دینا، اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ساتھ اللہ بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن کو پڑھ کر گمراہ وہ ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے۔ کیا کیا؟ قرآن پڑھ کر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کافر قرار دے دیا اور اپنا جتھا لے کر سائڈ پہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ جا کر کے ان سے بات کرو، نیگوشیشن کرو، ان سے مذاکرات کرو۔ وہ گئے، جا کر کے کہنے لگے کیا اعتراض ہے تمہارا؟ بولے انہوں نے فیصل انسان کو بنا دیا۔ فرمانے لگے اللہ فرماتے ہیں اگر بیوی خاوند کا تعلق کمزور ہو جائے، ان کے بیچ میں اختلافات شروع ہو جائیں، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، دونوں گھروں کی طرف سے ایک ایک آدمی سمجھدار آ جائے، إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، وہ دیکھے کہ ان دونوں کی بات سننے کے بعد یہ نکاح قائم رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے، وہ فیصلہ کرے، طلاق دے دو تو طلاق دلوا دے، وہ چاہے کہ ان کی صلح کروا دو تو صلح کروا دے۔ فرمانے لگے رب ذوالجلال نے ایک بچی کا نکاح بچانے کے لیے فیصلہ انسانوں پر ڈالا، آج ہم اتنے مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے فیصلہ انسانوں پر نہیں ڈال سکتے۔ راوی کہتا ہے کافی سارے لوگ جن کو برین واش کیا گیا تھا، جو سازشی نہیں تھے، وہ واپس آ گئے، اور جو لوگ حقیقت میں صلح ہوتی دیکھ کر پریشان تھے، جن کو اپنے گلے کٹتے نظر آتے تھے، جو سازشی تھے اور قرآن کا سہارا لے رہے تھے، وہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ قتال کیا، نہروان کے علاقے میں، حرورہ کے علاقے میں مختلف ان کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں، اور جب صحابہ کرام لڑ رہے تھے ان کے ساتھ، دل بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یہ قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ روزے دار ہیں، ہم سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، آج ہم ان کو کاٹیں تو کیوں کاٹیں؟ بہت بڑی آزمائش تھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن وہ یہی حدیثیں سنا کے اپنے ساتھیوں کو ان کو تیار کرتے تھے لڑائی پہ، اور جب ان کی نعشوں کو دیکھا گیا اس میں وہ آدمی بھی ملا جس کی کوہنی پر گوشت لگا ہوا تھا۔ بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ دیکھو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی بات آج پوری ہو رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں اور یہ باطل پر۔ اور وہ نسل چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، آج ان کی حکومت مسقط عمان پر ہے،
اور وہ مختلف شکلوں میں مختلف ملکوں میں سر اٹھاتے رہتے ہیں، اور ان کی نشانیاں کئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں میں عرض کروں گا کہ ان کی نشانیاں اس وقت کیا تھیں، اور آج بھی آپ کو اس معاشرے میں وہ نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوء عاقبت سے بچائے۔ رب ذوالجلال کتاب و سنت کو فہم عنایت فرمائے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد